جموں کشمیر میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اس وقت چرچا میں ہے وہ یہ ہے کہ اب جموں کشمیر میں ایک ایڈوائزری کاؤنسل بننے جا رہی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایڈوائزری کاؤنسل بنتی ہے تو ایٹ دا ہیلم آف دا افیئر جو لوگ ہوں گے وہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ہوں گے۔ اب یہ سچ ہے، یہ اس میں کیا کوئی حقیقت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے نیتا غلام حسن میر۔ تو میر صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ جو ایڈوائزری کاؤنسل کی باتیں چل رہی ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، پچھلا پرانا ہفتہ جو ہے بالکل اسی چرچا میں گزرا۔ سوشل میڈیا نے، نیشنل چینلز نے بڑا اچھالا کہ کوئی ایڈوائزری کاؤنسل بن رہی ہے۔ اس میں الطاف صاحب کا نام آیا ایز چیف ایڈوائزر، اور بھی نام آئے دوسرے ایڈوائزرز وغیرہ کے، لیکن بحثیت پارٹی کے ایک ذمہ دار ساتھی کے الطاف صاحب کو ہم نے کیٹیگورک یہ کہہ دیا، نہ ہمیں اس بارے میں کسی نے پوچھا، نہ ہم سے کوئی بات ہوئی، لہٰذا ہم اس ساری جو یہ سٹوری ہے اس کو میڈیا کریشن کہتے ہیں، نتھنگ بیانڈ۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی سرچنگ فار آپشنز، کیونکہ ان کو یہ احساس ہے کہ جو اس وقت یہاں پر رول چل رہا ہے اس میں ڈسکنیکٹ ہے کامن مین اینڈ دا ایڈمنسٹریشن میں۔ اگر وہ اس طریقے سے لوکل کچھ کونسل وغیرہ، کیا ان کی فارمیشن ہوگی، بنانا ہے یا نہیں ہے، یہ شاید ایکسرسائز ہوگی۔ مجھے اس کے بارے میں یا ہماری جماعت کو اس کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ ایڈوائزری کاؤنسل کے بننے کے فیور میں ہیں یا اس کے اگینسٹ؟ دیکھیں، میں نے یہی کہا، ایڈوائزری کاؤنسل فیور، ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ لوگوں کے نمائندے آئیں گورننس میں، کیونکہ جو بیوروکریسی کی گورننس ہے یہ اینٹی پیپل ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ابھی یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہو۔ یہ لیجسلیچر کا آلٹرنیٹو بھی نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں کے نمائندوں کا بھی آلٹرنیٹو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف الیکشنز چونکہ نہیں ہو سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ ابھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، گورنمنٹ بنے گی، تب تک مجھے لگتا ہے 1.5 سال کا ٹائم ہے۔ اگر اسی طرح 1.5 سال رہا تو شاید لوگوں کو بڑے مشکلات سہنا پڑیں گے، بڑے مشکلات ہوں گے۔ کیسا میکانزم کریں، کیا کریں، شاید جو میں یہ افواہیں سن رہا ہوں یا جو سوشل میڈیا یا میڈیا پر یہ باتیں ہیں، یہ اسی چیز کی دین ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ خیال اٹھ رہا ہے کہ کیسے لوگوں کی انوالومنٹ سسٹم میں کریں۔ اگر یہ ایڈوائزری کاؤنسل بنتی ہے تو کیا جموں کشمیر اپنی پارٹی اس کا حصہ بننا چاہے گی؟ دیکھیے، یہ قبل از وقت سوال ہے۔ جب تک نہ یہ کنٹور سامنے آئے کہ ایڈوائزری کاؤنسل کا رول کیا ہوگا، اس کی فنکشنز کیا ہوں گی، وہ کیا کچھ رول ان کا پازیٹیو ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ میں، لوگوں کی ایسپیریشنز کو ڈیل کرنے میں، تبھی کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ قبل از وقت یہ کہنا کسی کو پاور کی بس دوڑنے کے نام کے طور پر کوئی دوڑے، جو بھی ادارہ ہو اس ادارہ کو پہلے دیکھنا ہے اس کی ساخت کیا ہوگی، اس کی امپورٹنس کیا ہوگی، اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی، تبھی تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نہ بھی اس بارے میں کچھ کہا ہے نہ گیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر ہم کچھ اس بارے میں کہیں تو مجھے لگتا ہے وہ قبل از وقت ہے۔ لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، جہاں کشمیر میں ایک طرح کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لے کر، تو اس کے چلتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا رسک لیا جائے گا کہ ایک سلیکٹڈ جو ہے ایڈوائزری کاؤنسل بنائی جائے گی جس میں الیکٹڈ کوئی بھی نہیں ہے، سبھی لوگ جو ہوں گے وہ سلیکٹڈ ہوں؟ دیکھیں، میں نے کہا نا، الیکشن پروسیس جو ہے اس میں 1.5 سال کا ٹائم لگے گا۔ اس وقت کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے منشے میں ہوگا، یہ ان کو سوچنا ہوگا وہ کیسے کریں۔ کوئی بھی فارم بنتا ہے جب یہاں الیکٹڈ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو بھی اپوزیشن 50% ہوتی ہے، پھر بھی مخالفت ہوتی ہے۔ اس وقت تو جو بھی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو ڈیسیجن لیتے ہیں، کیا عوام یا پولیٹیکل پارٹیز ان ڈیسیجنز کو پسند کرتی ہے؟ سبھی لوگ، کیا ان کی مخالفت نہیں ہوتی ہے؟ ہر
سرکاری فیصلے کی مخالفت بھی ہوتی ہے، مفاہمت بھی ہوتی ہے، جو وہ چلتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ منیمم خرابی کس میں ہو. اچھائی برائی تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس چیز سے زیادہ فائدہ پہنچے. جہاں تک بات چیت چل رہی ہے کہ اگر ایڈوائزری کاؤنسل بنتی ہے تو اس میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو نام ہے ان کی چرچا ہوئی سوشل میڈیا پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے کیندر میں ہے اس طرح کا رسک لے گی کہ جموں میں جو ان کا الیکٹریٹ ہے وہ اگر ناراض ہو جائے اس بات سے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا، یہ ہماری تجویز نہیں ہے نہ ہم یہ کہتے ہیں، لیکن یہ تو بی جے پی پولیٹیکل پارٹی کا علیحدہ وچار ہو سکتا ہے، سرکار کی علیحدہ وچار دھارا ہوتی ہے. یہ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. جو پولیٹیکل پارٹی سوچتی ہے سرکار بھی ایسا ہی کرے. پولیٹیکل پارٹیاں لوگوں کے خوش کرنے کے لیے بہت سی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو جن پر پھر کال کو عمل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں، ایک ایسی سچویشن جموں کشمیر کے اندر ہو گئی ہے 5 اگست کے بعد. 5 اگست کے بعد کشمیر کے لوگ خاص کر وہ ایک نیگلیکٹ فیل کرتے ہیں. نیگلیکٹ نہیں ہے، ایلینیشن بڑھ گئی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جموں کشمیر لوگوں کو کانسٹیٹیوشنلی بھارت ہندوستان کے نزدیک کر دیا، وہاں دل دور ہو گئے. دلوں کو ملانے کا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا کرنے کی ضرورت ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی اگر میں بات کروں تو فارمیشن کے بعد میٹنگ ہوئی، پردھان منتری سے بھی، ہوم منسٹر سے بھی فریکوینٹ میٹنگز ہوئی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے جموں میں بھی جموں کشمیر اپنی پارٹی کو جوائن کیا. لیکن اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گراس روٹ لیول پر جموں کشمیر اپنی پارٹی اس سمے کہیں نظر نہیں آ رہی. کیا کارن ہے؟ بالکل درست آپ نے کہا. مجھے بتائیے، پچھلے 2-2.5 مہینے سے جو لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن سے مجھے بتاؤ کون سی پولیٹیکل پارٹی، ہم تو ابھی نئے ہی ہیں، کون سی پولیٹیکل فیلڈ میں اس وقت کام کرتی ہے ایکسیپٹ بیانات، ایکسیپٹ میڈیا سے دور دور کی باتیں. پھر بھی آپ دیکھیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہت کی بات، اگر کوئی پارٹی جموں کشمیر میں اس وقت بھی بات کرتی ہے وہ ہے اپنی پارٹی. ہر ایشو پہ جو ہمیں لگ رہا ہے شاید اپنی پارٹی اپنی سوچ، اپنی وچاردھارا، لوگوں کی ترجمانی ہر سطح پر کر رہی ہے. مثلا یہاں ڈومیسائل لا سرکار نے لایا تھا، اپنی پارٹی میدان میں آئی، انہوں نے کہا یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں نہیں، آپ نے صرف ڈومیسائل لا ایفیکٹیو رکھا صرف کلاس 4 سروسز کے لیے، باقی سروسز کے لیے نہیں رکھا. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ریپریزنٹ کیا گیا پراپرلی، سرکار نے کنسیڈ کیا، ساری سروسز کو اس دائرے میں لایا. ہماری پارٹی اپنی پارٹی کا یہ ماننا ہے اس میں ابھی لوپ ہولز ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کلاسز تھے جن کو ریپریزنٹیشن اس میں مل گئی، وہ ویلکم ہے، وہ ہم بھی چاہتے تھے، لیکن اس میں زیادہ اوپننس رکھی گئی ہے کیونکہ جموں کشمیر کے نوجوان چاہے جموں ریجن سے ہوں، کشمیر کی نظر سے ہو، یہاں اپرچونیٹیز جو ہیں امپلائمنٹ کی وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر پہ ہیں. جب گورنمنٹ سیکٹر پر بھی باہر کے لوگ آئیں اور قبضہ کریں، یہ ایک ناانصافی ہوگی یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ. لہٰذا جو لوپ ہولز رکھے گئے ہیں اس میں جو یہاں بیوروکریسی باہر کی آتی ہے وہ اس کو اپنے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. اتنا اوپن راستہ نہیں کرنا ہے. جس وقت اگر ہم یہ مانیں کہ 5 اگست سے پہلے کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو درستی کرنی کی، لیکن درستی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ. ساتھ ہی میں آپ نے جس طریقے سے کہا کہ آپ جموں کشمیر اپنی پارٹی جتنے بھی جموں کشمیر کے مدعے ہیں ان پر بات کر رہی ہے، تو ایک پریس نوٹ آپ کا آیا تھا دربار موو کو لے کر بھی، جس میں آپ نے کہا کہ سول سچیوالیہ جو ہے جلد سے جلد کشمیر میں کھلنا چاہیے. تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ اس وقت جس طریقے سے سول سچیوالیہ فنکشن کر رہا ہے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی، کیا یہ سیٹ اپ ابھی ٹھیک نہیں ہے؟ کیسے یہ ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے جواب دے دیجیے. کیا یہ سرنڈر نہیں ہے جموں کشمیر گورنمنٹ کا؟ کیا یہ ان کا یہ ماننا نہیں ہے کہ ہم کووڈ نے ہم کو پیرالائز کیا ہے کیونکہ ہم جس طریقے سے یہاں پرمپرا ہے سرکار چلانے کی ہم نہیں چلا رہے؟
کووڈ کا ہیلا بنا کر. آپ مہاراشٹرا کی اسٹیٹ لیجئے جہاں طوفان بپا ہوا ہے, ویسٹ بنگال لیجیے, دہلی لیجیے, کیا ہمارا پرائم منسٹرس آفس بند ہو گیا, کہیں دور بھاگے گا کیونکہ دلی میں کورونا وائرس ہے؟ اسی طرح سے کیا ہمارا لیفٹیننٹ گورنر, کیا ہماری سیکریٹریٹ کے ملازم, تو یہ بیوروکریٹس دور بھاگیں گے کہ کشمیر میں شاید لگتا تھا کورونا وائرس زیادہ ہے؟ تو لوگوں کے لیے یہ کورونا وائرس نہیں ہے, آفیسرس اس سے ڈریں گے کیا؟ یہ ایک پرمپرا ہے, یہ اس پرمپرا کے تحت چلنا. یہ پرمپرا کچھ ہوائی نہیں ہے. It represents the sentiments of the people of Kashmir, people of Jammu. کل کو اگر سری نگر سے جموں دربار نہیں کریں گے, what will be the position of Jammu people? جموں لوگ کیسا اس کو دیکھیں گے؟ آپ دیکھ لیجیے یہاں کا بزنس کلاس جو ہے جموں کا, وہ روئے گا, وہ پیٹے گا, کیوں آفس یہاں نہیں آ رہا. یہی حال کشمیر والوں کا بھی ہے. کشمیر والے چاہتے ہیں کہ 6 مہینے وہاں یہ ہونا چاہیے. اٹ کانٹ بی دی یونیلیٹرل ڈیسیژن آف لیفٹیننٹ گورنر اینڈ ادرس. وہ لوگوں کو اسی طرح رہیں, مان کے چلنا ہے. ان کے پاس اس وقت اختیار ہے, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہاں بات کرنے والے ہیں, بات اٹھائیں گے, لوگ کہیں گے, لوگ منوائیں گے اپنی بات. لیکن جہاں تک ہم پریکٹیکل بات کریں, یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جموں ڈویژن میں نمبر آف کیسز جو ہیں وہ کشمیر کے کمپیریٹیولی کم ہیں. اور ساتھ ہی میں ایک انسیڈنٹ ابھی کچھ دن پہلے ہوا جہاں ایک سینئر IAS آفیسر جو ہیں کشمیر جاتے ہیں, کشمیر جا کر واپس آتے ہیں, ان کا سیمپل لیا جاتا ہے, وہ پازیٹیو آتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی تو ان کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی سارے آفیسرز آتے ہیں انہیں بھی کوارنٹین ہونا پڑتا ہے. ایسے اسپیشل سرکمسٹانسز میں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سول سچیوالیہ موو کرتا ہے کشمیر کی اور, جتنے بھی امپلائیز وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی صحت کو بھی خطرہ ہے؟ جو لوگ آج وہاں سری نگر میں کام کر رہے ہیں ان کی صحت کا کیا حال؟ کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ کل جو یہ سیکریٹریز, سینئر سیکریٹریز جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے وہاں ایئرپورٹ پہ, وہ نگیٹو آ گئے آج. یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کورونا وائرس ایک ایسی وبا ہے, وی ہیو ٹو بی ود اٹ. اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا ہیلا بنا کر آپ جموں میں نہیں رہ سکتے. یہ ایک ناانصافی ہوگا اور اس کے غلط نتائج نکلیں گے. اس سے ہم جموں کشمیر میں کشمیر اور جموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, اور کشمیر کے جذبات کو, کیونکہ اس وقت آفس مو کو سری نگر جانا تھا, اس وقت کشمیر کے لوگوں کے جذبات متاثر ہوں گے. کل کو اگر آپ سری نگر سے یہاں آفس نہیں لاؤ گے ایز جموائٹس, آپ مجھے بتائیں جموں کے لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ ہیلا بہانہ نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھیں گے کل کا انالیسس دیکھ لیجئے, کل کورونا وائرس کے کیسز جموں سے زیادہ آئے, کشمیر سے کم آئے. یہ نہیں میں کہتا ہوں جموں اور کشمیر کی بات, یہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے. جتنے بھی وبا ہے یہ وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. کہیں آج ایک کیس زیادہ ہوگا, کہاں کل دوسرا ہوگا. اس سے ہیلا بنا کر, چونکہ یہاں پہ جو آفیسرس ہیں وہ زیادہ آؤٹ سائڈرس ہیں, وہ تو ہمیشہ اسٹیٹسکوسٹ ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں جانا, اور اس کو پھر آرگومنٹس دیتے ہیں. آرگومنٹس کی بات نہیں ہے, یہ عوامی خدمت کی بات ہے, عوامی جذبات کی بات ہے, عوامی سہولیات کی بات ہے. کل کو سری نگر سے یہاں آفس لانے ہوں, اس وقت بھی آن ٹائم دربار میں شفٹ ہونا چاہیے اور جموں میں آنا چاہیے. دیر شوڈ بی نو ہینکی پینکی. سملرلی دیر شوڈ بی نو ہینکی پینکی وین دا آفس ہیو ٹو گو ٹو سری نگر. میر صاحب, جہاں تک دربار موو کی بات ہے, جس سمے یہ پرتھا شروع ہوئی تھی مہاراجاز کے ٹائم پر, اس ٹائم پر ویدر ایک فیکٹر تھا کہ موسم جو ہے, جب کشمیر میں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا تھا اس ٹائم پہ دربار جو ہے وہ جموں آ جاتا تھا. یہاں پہ جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی تو اس سمے دربار جو ہے کشمیر چلا جاتا تھا. آج کے ٹائم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ویدر از ناٹ اے فیکٹر اینی مور. اس سمے گرمی کے سمے میں جو ہے جموں میں گورننس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر ونٹرز کی ٹائم دیکھیں تو اس سمے کشمیر میں گورننس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے پروسیس کو جو ہے موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے آج کے ٹائم کے حساب؟ وہ علیحدہ بات ہے. جب ہم دیکھیں آج ہمارے پاس کیا کیا سہولیات ہیں, کیا کیا اویلیبل ریسورسز ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اس میں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ریفارمیشن علیحدہ بات ہے, ریفارم ہو سکتا ہے. اس میں جو کوانٹم آف یہ سٹاف باقی چیزیں, اس پر کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. لیکن دربار میں ایٹ اے ٹائم 148 ایئرس کے بعد ایک دم جب یہ ادھر سے 5 اگست کا واقعہ ہوا, اب یہ خیال آیا کہ دربار میں نہیں کریں گے. پھر کرو, اگر نہیں کرنا پھر کشمیر میں رکھو.
تو اس سے کیا آپ خوش ہو جاؤ گے؟ سیدھی سی بات ہے نا. جب یہاں کے لوگ اس وقت یہ کہیں گے نہیں اس کی ضرورت نہیں, پھر کہیں گے جب پاپولیشن کے حساب سے کشمیر سب سے بڑا ہے پھر رکھو ادھر. نہیں, آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دیٹ. آئی ایم سیئنگ the process which has been continuing since long, it should continue because it deals with the politicals and the sentiments of the both the regions. اتنا ہی نہیں, اس سے بزنس بھی جڑا ہوا ہے. آپ جموں کے لوگوں کے ساتھ بات کر لیجئے, جموں کے بزنس مین سے بات کیجئے. جب دربار منہ رکے گا, they feel the pinch of it. ایک ٹریڈیشن کیا اس سے جو ایک لگاؤ بن گیا ہے, تعلقات بن گیا ہے, بزنس اکنامک ایکٹیویٹی ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہے. یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ملازم ادھر سے جاتے ہیں ادھر آتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں, یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک ریلیشن شپ ڈیولپ. یہاں کے لوگ کشمیر جاتے ہیں, یہ ایک انٹیگریشن کا ایک ذریعہ ہے. یہ اس میں صرف فائنانشل یا دوسری باتیں ہی نہیں دیکھی جاتے ہیں, اس کے اور بھی امپیکٹس ہیں. ان امپیکٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ میر صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو آپ نے صاف طور پر سنا کہ ایڈوائزری کاؤنسل کو لے کر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی سے تو فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر ایڈوائزری کاؤنسل بنتی بھی ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ہت کی بات ہوگی, کیونکہ اس سمے جو ہے بیوروکریٹک کنٹرول ہے اور ایک ایڈوائزری کاؤنسل کا بننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری اور دربار موو کو لے کر بھی صاف طور پر یہ کہا کہ سول سچیوالیہ جو ہے کشمیر موو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اسی طریقے سے اگر اس کا الٹ ہوتا اور دربار جو ہے سول سچیوالیہ اگر کشمیر ہوتا اور جموں آنے سے منع کر دیا ہوتا تو جموں کے لوگ بھی فیل کرتے اس بارے میں. تو فی الحال اسٹریٹ لائن کی اس خاص ملاقات سے مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں اسٹریٹ لائن نیوز.